اپنے بچوں کو پروٹوکول دلانے کے لیے، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے سوشل میڈیا کیمپین ہم پہ کرے گا تو کوئی بات نہیں، آپ پہ کرے گا تو آپ نوٹس لے گے. ہم نے تو کہا کنڈیم کرتے ہیں ہم، کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ یہ نوٹس ایک عام پاکستانی کے لیے لے گئے، ہم اپریشیٹ کرتے کہ پاکستانیوں کے لیے بھی کچھ ہوا ہے. ریپ کیسز ویڈیو ہے ہمارے پاس جس میں ایک آدمی ایک بچی کا ریپ کرتا ہے، اس کا مرڈر کرتا ہے، اس کو یوں کر کے دیکھتا ہے جیسے کہ بچی نہیں جانور ہے. اس پہ کوئی ایکشن نہیں، کوئی سنوائی نہیں، کیونکہ اس کے پاس لوگ ہیں. چلو جی آگے بڑھ جاتے ہیں. جج صاحب کی بیگم صاحبہ ایک بچی پہ ٹارچر کرتی ہے. ٹارچر کرنے کے بعد اس کو اتنا مارتی کہ اس کے سر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. تو جو جج اپنے گھر کے اندر اس طرح کی بربریت دیکھ سکتا ہے وہ کیا انصاف بار دے گا. اور جب ان کی بیگم پہ بات آئی تو پہلے تو پولیس مخلوط ہو چکی تھی، وہ اٹھائے پکڑ نہیں پا رہی تھی، ان کو زمین نکل گئی، آسمان اگل گیا، کسی کو نہیں پتا چل رہا تھا. پھر وہ آئی، اس کے بعد وہ کیس بھی آگے چلا گیا. اب یہ صادق اور امین بھی یہی ہے، سرٹیفکیٹس بھی یہی ہمیں دیتے ہیں. ہمیں بولتے ہیں کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں لیکن صادق امین کا سرٹیفکیٹ ہم دیں گے. چلیں جی، ایک لینڈ کروزر کے اندر ایک پولیس والے کانسٹیبل کو ویڈیو ہے، وہ جان سے مار دیتا ہے. ویڈیو ہے، کوچ باعزت بری کر دیتی ہے کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے. ایک اندھے بہرے گونگے کو بھی پتا ہے کہ اس ویڈیو چل رہی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں. چلیں جی، ہم نے بہت بڑا یہ بھی گناہ کر لیا کبیرہ میں. سستی روٹی پہ میں نے بہت آواز اٹھائی. سستی روٹی کیا ہمیں آپ کو پرابلم ہے؟ الحمدللہ نہیں. اگر ایک غریب کو ایک روٹی جو 2 روٹی مل رہی تو اسٹے آرڈر دیا آپ نے، کمال اسٹے آرڈر دیا. 2700 ارب روپے پہ اسٹے آرڈر ہیں. یہاں ایک ایک کوڑی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اس کی سنوائی کوئی نہیں. الیکٹرک بائکس دی گئی، غریب آدمی کو کچھ دینے کی کوشش کی گئی تو جواب آیا کہ 1 رولنگ ہوگی خواتین کو چھوڑیں گے. تو بھائی یہاں تو خواتین کو مرڈر اور ریپ کرنے والے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تو کیا تعلیم بھی بند کر دیں، اندھیروں کے کنویں میں چلے جائیں؟ مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں. جسٹ امیجن واٹ آل از گوئنگ آن. آگے چلیں جی. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی 40 سال بعد. میری پیدائش سے پہلے ہی مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. پھانسی دینے کا 40 سال کے بعد بہت اچھا اقدام ہوا کہ جی بھٹو صاحب کو غلطی ہو گئی. جس دن سے بھٹو صاحب کو پھانسی دی ہے جمہوریت تقریباً نہیں چل سکی ہے. آپ نے جمہوریت کے علمبردار کو جان اس کی لے لی، تو جان تو آپ نے لے لی. تو ان ججز نے سارے کام کیے، ان ججوں نے جو سارے کام کیے اور جو ان ججوں کے خلاف ان کی اپنی ججز بات کر رہے ہیں، تو بھٹو صاحب کو جب آپ نے پھانسی دیتی پھر ایک دفعہ غلطی کر دی آپ نے تو علامتی سزا تو دیتے. اس جج کو علامتی پھانسی تو دیتے. اس جج کے پیچھے ڈکٹیٹر کو تو آپ پھانسی دیتے علامتی. آپ نے نہیں دی کیونکہ مسٹیک تھی. آپ جج تھے کیونکہ جج اس ملک کے اندر آئین اور قانون سے بالا تر ہے. چلے جی، زرداری صاحب کو 14 سال قید دے دی. قید دے دی، کسی قانون کے اندر 14 سال نہیں ہے، کسی کیس کے تحت نہیں دی گئی، دے دی گئی. اس 14 سال کے بعد اس جج کا کیا ہوا؟ مسٹیک ہو گئی کیونکہ وہ جج ہے. 14 سال برباد ہو گئے ایک آدمی کے. ایک ہمارے جمہوری لیڈر بھٹو صاحب لیجنڈ جو ہیں ان کو پھانسی مسٹیک ہو گئی. آگے چلیں گے. نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پہ پیسے نہ لینے پر ایک نیا قانون تھا جو اوور دا پیسے نہ لینے پر بچے سے پیسے نہیں لیے، لے لیے تو نہیں لیے، نہیں لینے پہ بلیک لا تشتری ایجاد اور ان کو 2/3 میجورٹی والے پرائم منسٹر کو دیوار کر دیا جاتا ہے. چلیں جی، مسٹیک ہو. سیسیلین مافیا کہا گیا ان کو. کاش ان کی پارٹی کھڑی ہوتی جیسے میں کھڑا ہوں. چلو جی آگے بڑھیں. عمران خان صاحب، حکومت چل رہی ہے، رات کو چھٹی والے دن عدالتیں کھل جاتی، پابند کر دیتی ہیں. اب اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. میڈم اس کو آپ نے بڑا غور سے سننا ہے. سپریم کورٹ کھلی تو سمجھ میں آتا ہے کہ سپریم کورٹ میں آئین اور قانون کے تحت
اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا نو ووٹ آف کانفیڈنس کو، تو انہوں نے پابندی کے طور پر وہ کھڑے رہے، انہوں نے اپنی عدالتیں کھولی. لیکن موزس بہترین دلیر جج آتھر منیدار جو اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کھول دی. یہ سوالیہ نشان ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کھولنے کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کھولنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کون سا خواب تھا جس خواب نے ان کو رات کو اٹھایا، ان کے سٹاف کو وہاں موجود فرمایا، من پسندیدہ میڈیا وہاں موجود تھا، 2 گھنٹے کھلا گیا. وہ کیا ایسا بیچ کا حصہ ہے؟ وہ کیا پاکستانی قوم کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کے دوستوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ وہ بیچ کا حصہ کیا تھا؟ میں تو بتاؤں گا اسی طرح شواہد کے ساتھ ہی. اور جو ان کا کامیابی اور ترقی اور تاریخی فیصلوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ ماہ پہلے ریٹائر ہونے پہلے سپریم کورٹ کوالیفائی کر جاتا ہے، اس تک کا سفر تو وہ اپنی آپ میں خود ہی بتائیں گے کہ ان کی وہ جو کامیابی کا راز کیا تھا. خواب تھا، کیا وہ خواب ہے؟ کیا وہ کسی کی اعلی کار تھے؟ کیا وہ مداخلت تھی؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا. اب آ جائیں جی کنٹمپٹ کے اوپر. میڈم، کنٹمپٹ ہوتا ہے ایک پارٹی جاتی ہے سپریم کورٹ کے باہر، ڈنڈے، غلیل، پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا، وہاں تقریر کی جاتی ہے کہ نکالیں، ہم گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. نہ کنٹمپٹ ہوتا ہے، نہ جیل ہوتی ہے، نہ سزا ہوتی ہے، کیونکہ بہادر بڑے دل کے مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ایک پارٹی نام لے لے کے گالیاں دیتی ہے، ابیوزو لینگویج یوز کرتی ہے، ایسے ریمارکس یوز کرتی ہے کہ ہم یہاں اپنے فونز پہ بھی اکیلے بیٹھ کر ہی دیکھتے ہیں. کوئی ایکشن نہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹرولز آ جائیں گے، ٹرولنگ ہوگی آپ کی. تو میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی، میں پرنسپلز پہ اس پارٹی سے نکالا گیا اور میں ہٹا اس پارٹی سے. میری ماں اس وقت اس دنیا میں نہیں تھی. اون ببی صاحب میرے دوست بیٹھے، بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی. میری ماں کی ٹرولنگ ہوئی تو میں نے کسی سے جب آواز اٹھائی تو کسی نے نوٹس لیا؟ کیا نوٹسز، وقار، عزت، صادق امین کے نہ کردہ کام کے باوجود بھی آپ پہ اپلیکیبل ہے، ہم پہ نہیں؟ پھر آپ سے میں نے سوال کیا، میڈم کنٹمپٹ مجھے لگا دی گئی، بلایا دیا گیا نوٹس کے اندر. میں تو کنٹمپٹ کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوں. مطلب یہ ایسی بات ہے کہ اب رؤف حسن صاحب کی میں نے بات کی، مجھے تکلیف دے، میں نے کنڈیم کیا اس کو، لیکن آپ اس میں مجھے انگیج کر دیں. کسی کو نان لیٹ ملا آپ اس میں انگیج کریں، کسی کی بجلی چلی گئی اس میں انگیج کریں، کسی ٹائر پنچر ہو گیا مجھے انگیج کر لیں، کیونکہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. یا مجھے پریمپٹ کر لیا ہے کچھ حضرات نے کہ میں مواد، ثبوت، شواہد لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. میڈم آج تو میں آپ عوام کا صرف یہ ٹیسٹ کیس جو اعلیٰ عدلیہ کو خود کر لینا چاہیے تھا شواہد سمیت، یہ اتنا چھوٹا سا کام تھا، خود کر لیتے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں عدل اور انصاف کہاں جا رہا ہے. آگے بڑھے جی. میں نے سوال کیا جج بابر ستار کی تقرری کے ٹائم پہ، پرائر ٹو ہز ایلیویشن ایز ہائی کورٹ جج. اس میں پھر زبردست قسم کے انمول جسٹس دینے والے جسٹس اطہر منیدار، انہوں نے کہا کہ جی ایک لیٹر ایشو کیا میری ڈیمانڈ پر، کہا کہ جی ہمارے پاس اٹس رپورٹڈ کا ورڈ یوز کر تاثر دیا گیا، گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ میں بھی گمراہ ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب تو ان کا ثبوت ہے، ریکارڈ پہ ہے، جو بھی ہے، whether it is green card, blue card, red card, I'm not interested, I'm not concerned, I'm not bothered, I'm not pushed. کیونکہ اس ملک کے اندر یہ بھی نالائکی ہماری ہے کہ ہم اگر بائی برتھ پیدائش کے طور پر گاؤں کی جگہ امریکہ میں پیدا ہو جائیں تو ہم سے تو ہماری سٹیزنشپ لے لی جائے گی. اور میں نے میڈم اس عوام کے اندر آپ کو بتاتا ہوں، میں واحد پاکستانی ہوں جس نے اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، کسی کو جو ایلیجیبل ہیں ان کو بھی سٹیزن نہیں دیا، نہ وہ سٹیزن ہے کسی اور ملک کے، نہ میں نے گرین کارڈ لے لیا ہے کہ کل جب میری ریٹائرمنٹ ہو تو میں یہاں سے
ग्रीन कार्ड के बेसिस पे पासपोर्ट लिया उड़ जाऊं, मेरा कंसर्न नहीं, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई नेवर रेज द क्वेश्चन, उस चीज को मैंने क्वेश्चन नहीं किया मैंने, लेकिन मुझे जवाब में कहा गया, पहला जवाब में दिखाया गया जैसे रिकॉर्ड है, ठीक है जी, मैंने फर्दर आगे प्रोब किया तो क्या रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर तो आप सादे कानून नहीं रहे। कोड ऑफ कंडक्ट आर्टिकल 2 जिसमें आपको बताया जाता है कि कॉशियस होना है, आपने अल्लाह से डरना है, आपकी जबान अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर ग्रीड नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर झूठ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सब क्राइटेरिया सर ये आपके और मेरे लिए हो रहा है, ये अवाम की इज्जत की भी बात करो, मेरी और आपकी एक ही चीज है सर, आप भी करेंगे हम सुनेंगे सर इज्जत से, सर एक मिनट 2 मिनट दे दो सर, 2 मिनट दे दो बात करने दें, बाद में कर लें। सर, अगर आपकी गौर तो इज्जत मसला होगा सर, हम आधी रात भी आपका सेनेटर वाडा साहब आप चेयर को एड्रेस करें और इज्जत माइंड कीजिए। शुक्रिया। अपॉलॉजी मैडम। सेनेटर मोहसिन, शोर मचाने से माइक नहीं मिलेगा, शोर मचाने से हरगिज माइक नहीं मिलेगा। प्लीज कैरी ऑन, आपको टाइम दूंगी, मैंने दिया था, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हो गए थे, उनको तरजीह मिलती है। मैडम स्पीकर, मैडम ठीक है, मैडम मैंने कहा आपको तरजीह मिलती है। जी जी प्लीज मैडम। मैडम इस मुल्क के अंदर जहां लाकानूनियत है, ना इंसाफी है, जुल्म बर्बरियत है, वहां खवातीन हमारी बहन बेटियां माएँ इंसाफ के लिए जब अपनी जदाद, अंगूठी, घड़ी, खेत, ट्रैक्टर बेच देती हैं, तो इस मुल्क के अंदर अजमतें बेचती हैं, अपनी इज्जत बेचती हैं कि उससे पैसे मिल जाएं और उनका काम हो जाए। ये जुल्म बर्बरियत को हमने आइडेंटिफाई करना है। फिर मैं बड़ा मुखालिफ हूं जी नून लीग का, सियासी मुखालिफ, उस दुश्मन नहीं हूं उनका, ये मैंने अब रियलाइज किया है, मेरी जानी दुश्मनी उनसे भी मुखालफत है। उस मुखालफत में मैं बड़ा क्लैरिटी से आपको बताना चाहता हूं मैडम कि अगर उनके मनसब पार्लियामेंट, चाहे वो पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी या नून लीग होगी, और शब खून मारने की बात की जाएगी और एग्जीक्यूटिव के इंटेग्रिटी को कोई क्वेश्चन करेगा, समेत मेरे हम सब साथ खड़े होंगे, क्योंकि साथ न खड़े होने की वजह से ये एडवांटेजेस इस मुल्क के अंदर ली जा रही हैं। कहा जाता है जी, इसके बाद मैडम आखिरी 2 मिनट आपसे ले रहा हूं, फिर मैडम जज अतर मनीरा साहब कमेंट करते हैं, अपना बायस दिखाते हैं एज ए जज। कानूनी तौर पे कोई भी आप जज किसी पे इल्जाम भी लगा सकता, इल्जाम लगाया मुझ पर प्रॉक्सी, हाउ डेयर a judge can question my integrity without an evidence, how dare you think that I am going to compromise? I am not going to compromise. इसके बाद मैडम मुझे प्रॉक्सी करके इंडियन अखबार मेरी हेडलाइंस लगाते हैं, इंटरनेशनल अखबार मेरी हेडलाइंस लगा देते हैं, मैं प्रॉक्सी कहला रहा हूं। डिफेम किया गया पाकिस्तान को, जज मिनरा ने डिफेम किया मेरी इंटेग्रिटी को, क्वेश्चन किया मेरी इंटेग्रिटी को, एविडेंस तो देना पड़ेगा और मैं लूंगा। इन सब चीजों के बाद जिन जजों को नहीं बैठना चाहिए वो बैठे हुए, मैं चीफ जस्टिस के सामने, साहब उनके बेंच के सामने, ऑनरेबल बेंच के सामने पेश हो रहा हूं, इसलिए पेश हो रहा हूं कि मेरा यकीन है कि वो ईमानदार आदमी है, उनका बेंच ईमानदार है। इसी तरह मैं मैडम जस्टिस अता बंदयाल साहब, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आयशा अली साहब के सामने पेश हुआ। उनका कॉन्डक्ट ऐसा था, ऐसा कॉन्डक्ट था कि आदमी मॉरली इमोशनली चार्ज हो जाता है, अच्छाई की तरफ बढ़ जाता है। मुझे उन्होंने जब 2 दफा बर्बरियत से मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया अनप्रेसिडेंटेड वे में, नो ट्रायल, क्योंकि जज अथर मिलना को मुझे इंसाफ नहीं देना था, बायस था और बोझ इतना था कि मुझे प्रॉक्सी भी कह दिया। सो इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री, ऑल्दो आई डोंट नो हिम। तो जब उनके आगे पेश हुआ ऑनरेबल जजेस के सामने सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने मुझे कहा आप इसको रिग्रेट करते हैं? मैंने कहा नहीं जी, 10 कदम और आगे बताऊं, रिग्रेट के साथ आई ऐड एन अपॉलजी, उसके साथ आई ऐड अपना रेजिग्नेशन कि मेरी पार्टी की सीटें मैं वापस करता हूं, कि उनकी अमानत थी वो। कहने का मकसद है कि आप जब किसी को जुर्म साबित हो और जब मुजरिम निकल रहा हो सजा देकर, तो उसको पता हो कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, ना कि जो हमारा ये निजाम चल रहा है दहशतगर्द बन जाएंगे लोग। कल जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई और उन जज साहब के लिए, मोहसिन कानी साहब के लिए, उनकी अदालत के लोग, उनके जूनियर्स, उन पर वो तहमतें लगा रहे कि हम तो सोच भी नहीं सकते मैडम
تو پھر آپ پاکستان میں کس جسٹس کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایگزیکٹو کو کہتے ہیں, اس کی کیبنٹ کو کہتے ہیں, اس کا امیونٹی ہے, ہمیں آپ پیار سے بلائیں, عزت سے بلائیں, ہمارا امیونٹی ہو نہ, ہم آدھی رات کو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم آپ کے وقار کی بات کر رہے ہیں. یہ بلیک شیپس جو ہیں, ساری اقلیت ایسی نہیں ہے. اگر ان کو اگر آج آپ ٹیم کر لیں, آج ان کے بعد اکاؤنٹیبل ججوں کو سیک کریں, شواہد بھی یہاں, سب کچھ یہاں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کنٹمپٹ میں مسلم لوگوں کو بلائیں گے, ان کو ڈسکوالیفائی 2 دفعہ کریں گے, اس کردہ سزا کی دیں گے جو سزا کے گناہ کیا نہیں ہے. تو یہ نہیں چلے گا. میرے لیے بھی میڈم وہی قانون ہوگا جو ایک جج کے لیے ہوگا, جو آپ کے لیے ہوگا وہ میرے لیے ہوگا. آخر میں میڈم جو میرے ساتھ ہوا کرتے ہوئے, میڈم یہ اتھارٹی اس ہاؤس کی ہے, ہسٹوریکل ڈے ہے میرے لیے. یہ اس ہاؤس کی اتھارٹی ہے, اس ہاؤس کے آگے میں سرنڈر کرتا ہوں لافلی ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن کہ میڈم میری پراکسی کہہ کے انٹیگریٹی مجبور کی گئی ہے. اس عوام کی انٹیگریٹی کو کوشچن کیا گیا ہے. اس عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک پاکستانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے تحت میں لا منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کی وساطت سے, میں اپنی توہین پراکسی کہنے کے اوپر میں آپ کے آگے پریویلیج موشن چیز بھیج رہا ہوں, جس میں جج اطہر امین اللہ کے خلاف کارروائی آپ نے کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے, ہاؤس نے کرنی ہے, کمیٹی نے کرنی ہے. میں آپ کے آگے چھوڑتا ہوں. اور آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں بتاتا چلوں کہ آئی ایم فیئرلیس, آئی ایم فوکسڈ, آئی ایم پرسسٹنٹ, آئی ایم کنسسٹنٹ. My faith line is stronger than my lifeline. I am here to serve Pakistan in every capacity, and I am going to fight شکریہ. till the end. شکریہ سر دوبارہ صاحب. اب ایسا ہے کہ بہت ساری مجھے لگ رہا ہے کہ پارٹیز بولنا چاہ رہی ہیں اس پر. لیڈر اپوزیشن آپ کا تو استقبال کا نیکسٹ. گاؤڈر صاحب آپ کو ٹائم زیادہ اس لیے دیا کیونکہ آپ ایک متاثر پارٹی بھی ہیں, اور مقننہ اور پارلیمان کا وقار اس وقت ہمارے سامنے ہے. یہ ہاؤس مشترکہ طور پر ان باتوں کو ڈسکس کر سکتا ہے. آپ نے دوہری شہریت کی بات کی, یہ بھی ایک دیکھیے ایسی ایشو ہے جو ہم یہاں پر اس ہاؤس میں ڈسکس کر سکتے. ایک مہذب ڈسکشن ہو سکتا ہے, نہ کہ کسی کو اب سیاستدان ہمیشہ کٹھیرے میں جو کھڑا ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک افسوسناک اور ایک ایسا المیہ ہے جس پر ہمیں سوچ اور بچار سے راستہ نکالنا ہوگا کہ پارلیمان سوورن ہے تو اپنے لیے راستے نکالے. ہمارا کانڈکٹ ظاہر ہے, ہمیں